السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولا حسین کے پیغامات، محرم کی 3 تاریخ۔ آج ہم ذکر کریں گے حضرت حبیب ابن مظاہر کا، کہ مولا حسین جب کربلا میں تشریف لائے ہیں تو مولا کے پاس ہر رشتہ موجود ہے۔ احباب ہیں، بھائی ہیں، بہنیں ہیں، بھانجے ہیں، بھتیجے ہیں، بیٹیاں ہیں، بیٹے ہیں، اور مولا جو ہیں مؤذن بھی اپنے ساتھ لے کے آئے ہیں، اپنے غلام بھی اپنے ساتھ لے کے آئے ہیں، اور ایک طرف توجہ کرا رہے ہیں مولا۔ دیکھیں، ہمیں یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ واقع کربلا کے ایک ایک مولا کے عمل کو ہم نے سمجھنا ہے کہ یہ مولا حسین نے ہمارے لیے پیغام دیا ہے۔ یہ فرش ازاں اس لیے نہیں کہ ہم بیٹھے، ہم نے فضائل سنے، ہم نے مصائب سنے، گریہ کیا اور واپس چلے گئے۔ آج ہم ایمانداری سے یہ ہم سب سوچیں کہ اب 3 محرم تک ہم نے چاند رات سے 3 محرم تک جو مجالس کیں، حضرت مسلم کی بھی مجلس ہم نے کی، کوئی ایک پیغام ہمارے ذہن نشین ہوا؟ کوئی کسی ایک مجلس سے ہمیں کوئی ایسا میسج ملا، یا ہم نے اس طرف توجہ کی کہ ہمیں اپنی زندگی میں اس کو اپلائی کرنا ہے؟ ایمانداری سے ہم سوچیں۔ اگر ہم ایماندار ہو جائیں نا تو سمجھیں مسائل ہی حل ہو جائیں، کیونکہ جب بندہ ایماندار ہوتا ہے تو خدا سے ڈائریکٹ ہو جاتا ہے، معصومین سے ڈائریکٹلی اس کا رابطہ ہو جاتا ہے، پھر اسے بیچ میں کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی، بڑے بڑے اعمال کرنے کی، بڑے بڑے وظائف، بڑی بڑی منتیں اٹھانے کی اسے ضرورت نہیں پڑتی۔ ایمانداری جو ہے وہ ہمیشہ شرط رہے گی کہ ہم ایماندار کتنے ہیں خدا کے ساتھ۔ تو اب اس دفعہ ہمیں یہی ذہن میں رکھنا ہے کہ مولا کے ایک ایک عمل کو ہم سوچیں، اور اس گروپ پہ ہم اسی طرف توجہ کریں گے کہ مولا کے ایک ایک جو مصائب ہیں اور عمل ہیں مولا کے میدان کربلا میں جب وارد ہوئے ہیں مولا کربلا کی زمین پہ، تو کیا کیا پیغامات دے رہے ہیں۔ کہ حضرت حبیب ابن مظاہر کو بلانا، اچھا، حضرت حبیب ابن مظاہر کو بلانا کوئی ایسا بھی نہیں کہ بہت بڑا کوئی وہ لشکر لے کے آ رہے ہوں، کوئی بہت ساز و سامان لے کے آ رہے ہوں، کچھ بہت کھانا پینا لے کے آ رہے ہوں، کچھ بہت زیادہ کوئی پانی لے کے آ رہے ہوں، کہ مولا حسین نے کے ذہن میں یہ ہو کہ بھئی یہ اتنا سب کچھ لے کے آئیں۔ جیسے ہم یہ سوچ سکتے ہیں نا کہ مولا نے شاید اس وجہ سے بلایا ہو کہ بہت لاہو لشکر کے ساتھ آ رہے ہیں حضرت حبیب بن مظاہر۔ ایسا بھی نظر نہیں آتا۔ ایسا بھی نظر نہیں آتا کہ بہت کوئی وہ جوان ہیں، نوجوان ہیں۔ صرف کیا کہ دوست سے جو تقویت انسان کو ہوتی ہے، ایک بہترین دوست، پرخلوص دوست سے جو تقویت ہوتی ہے، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ امام معصوم کا فرمان ہے کہ دوست جو ہے ہیرے کی طرح ہوتا ہے انسان کے لیے، ڈائمنڈ ہے نا، اس طریقے سے۔ پھر مولا نے کس طرح انہیں مخاطب کیا؟ فقی کہہ کے۔ جو زیارات پہ جاتے ہیں اور جو انشاءاللہ جائیں گے اور جو تڑپ رہے ہیں، مولا انہیں جلد سے جلد اپنے ظاہر بنائیں، اور وہ جا کے اس زری کی زیارت کریں اور حبیب ابن مظاہر کی زری پہ دیکھیں کہ مولا حسین نے کیا کہہ کے انہیں مخاطب کیا؟ فقی۔ آج ہمارے ہاں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ فقی کا نام سن کے، مجتہد کا نام سن کے کیوں پریشان ہو جاتے ہیں؟ پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ فقی کا مطلب کیا ہے؟ حلال اور حرام کو بتانے والا، کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے۔ یہ تو ہماری زندگی کو آسان کر رہے ہیں۔ تو مولا نے بتایا کہ ایک بہترین دوست زندگی میں کتنا بڑا مقام رکھتا ہے، اور وہ بھی ایسا کہ جس کو حلال اور حرام کا معلوم ہو۔ فقی کہہ کے مولا حسین نے مخاطب کیا ہے حضرت حبیب ابن مظاہر کو۔ ایک مولا عباس کے لیے ملتا ہے اور ایک حضرت حبیب ابن مظاہر کے لیے، کہ فقی یعنی دوست۔ دیکھیں، ہم دوست احباب اپنے جتنے بھی بنائیں، اپنا سرکل ہوتا ہے ہمارا، بہت سے بہترین دوست ہوتے ہیں ہمارے، 5 10 8، مگر کوئی ایک خاص دوست ہمیشہ زندگی میں ایک اہمیت رکھتا ہے، اور ہمارا کھچاؤ اس کی طرف ہوتا ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ دوست جو ہم نے بنایا ہے اپنا بہترین، اس کو دین کی کتنی سمجھ ہے، کیونکہ دوست کے اثرات ایک دوسرے پہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ ہم جس محفل میں، جس ماحول میں بیٹھیں گے، جن لوگوں میں ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، وہ ہمارے پر اثر انداز ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ اثر انداز نہ ہو۔ حضرت نوح کے بیٹے کا واقعہ ہم نے بیان کیا تھا کہ
نبی کی اولاد، نبی کا بیٹا، کس وجہ سے؟ کہ دوست اس کے جو تھے وہ خراب تھے، نافرمان خدا تھے، نافرمان تھے۔ تو مولا حسین نے یہ پیغام دیا کہ دیکھو، دوست ہو تو حبیب ابن مظاہر جیسا، جس کو مقتل میں بلایا جا رہا ہو، یعنی اتنا خالص دوست کہ اسے آپ کے پیسے، آپ کے سٹیٹس، آپ کے کسی بھی چیز سے اسے کوئی مطلب نہیں، اور حد یہ کہ اسے شہادت کی دعوت دینے کے لیے بلایا جائے مقتل میں، پردیس میں، بے سر و سامانی، بھوک اور پیاس، اور وہاں بلایا جا رہا ہو تو بے تکلف، اور وہ دوست ایسا کہ وہ بھی فوری حاضر۔ مولا نے بتایا دوست بناؤ تو ایسے بناؤ۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ سوالات ہیں ہمارے پاس، کس وجہ سے؟ کہ ہم اپنے ارد گرد میں فقیر دوستوں کو نہیں رکھتے، علم دوستوں کو نہیں رکھتے، دین دوستداروں کو نہیں رکھتے، اپنی طرف سے مسئلے کو سمجھتے ہیں، اپنی طرف سے بیان کرتے ہیں اور لوگوں میں پھیلا دیتے ہیں۔ جیسے کہ ایام اضحیٰ جا رہے ہیں، اور یعنی جانے سے مطلب یہ کہ یہ 10 دن جو عشرے کے دن ہیں، کہ بہت سے سوالات ایسے آ رہے ہیں کہ مرحومین کے لیے فاتحہ نہیں دینی چاہیے، دعائیں نہیں کرنی چاہیے۔ بھائی کیوں نہیں کرنی چاہیے؟ مولا حسین نے کوئی مرحومین کا راستہ تو نہیں روک دیا، نعوذ باللہ، کہ میری شہادت ہو گئی بس اب تم اپنے مرحومین سے غافل ہو جاؤ، انہیں سورہ فاتحہ نہ پڑھو۔ کیوں نہیں ہم دعا مانگیں؟ کیا خدا نے دروازہ بند کر دیا کہ کربلا ہو گئی، اب میں تمہاری حاجتیں دعائیں نہیں سنوں گا، 10 دن کے بعد میرے پاس آنا؟ کوئی وقت خدا کا جو ہے وہ مقرر نہیں ہے کھٹکھٹانے کا کہ اب اس وقت آنا ہے، اس وقت نہیں۔ اکثر سوالات آتے ہیں زوال کے وقت نماز نہ پڑھیں، زوال کے وقت دعا نہ مانگیں۔ کیوں نہیں مانگیں؟ یہ کیا ہم انسانوں والے معاملات ہیں کہ آفس بند، دفتر بند، گھر بند، ہمارے سونے کا ٹائم، ہمارے اٹھنے کا ٹائم، ہمارے کھانے کا ٹائم، ہمارے غم کا وقت، ہماری خوشی کا وقت؟ یہ خدا کا در ہے، یہ اہل بیت کا در ہے جو ہر وقت کھلا ہوا ہے، جو مصیبت اور پریشانیوں میں بھی ہاتھ اٹھا اٹھا کے دعائیں دیتے ہیں۔ جب ہم اسیران کربلا کے جو واقعات اور مصائب سنتے ہیں کہ ہاتھ اٹھا اٹھا کے بی بی سکینہ نے دعائیں دی ہیں۔ تو بہرحال ضرور محرومین کو ہدیہ کیا جائے، بابرکت وہ جگہ ہے جہاں فرش عزا بچھتی ہے۔ ممبر سے اور مرثیہ خان کے جتنا قریب جا کے بیٹھیں گے، ایسا ہے کہ حائر حسینی کے نیچے آقا بہجت فرماتے تھے کہ جب کہیں مجلس میں جاؤ تو کہو میں کربلا جا رہی ہوں، یہ ذہن میں رکھ کے جائیں کہ مولا کے حرم جا رہی ہوں۔ وہاں بیٹھ کے اپنے مرحومین کو اپنے گریے کا ثواب دیجیے، فاتحہ کا ثواب دیجیے۔ اس جگہ سے متبرک بابرکت جگہ اس وقت ہو ہی نہیں سکتی کوئی کہ جہاں ذکر سید الشہداء ہو رہا ہو، مظلوم کا ماتم، مظلوم کا گریہ ہو، اور بی بی سیدہ موجود ہوں، اس فرش پہ زمانے کا امام موجود ہو، 100% موجود ہے، تو وہاں کیوں نہیں ہم اپنے مرحومین کو یاد رکھیں گے؟ کیوں ہم اس طرح ان کے اوپر ظلم کر رہے ہیں؟ کہ مولا حسین کی شہادت ہے تو اس لیے اب آپ کو جو ہے کچھ ہم تحفہ استغفار ہدیہ نہیں بھیجیں گے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو سورہ الحم کیا ہے؟ یہ بھی تو مکمل ایک دعا ہے۔ قنوت میں ہاتھ اٹھاتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ دعائیں تو پڑھتے ہیں۔ تو کیا ہم یہ سب محرم میں روک دیتے ہیں؟ نہیں روکتے نا۔ تو بس واضح یہ ہوا کہ مرحومین کے لیے ہدیہ بھی ہوگا، فاتحہ بھی ہو سکتی ہے، اور دعائیں بھی مانگی جا سکتی ہیں، حاجتیں بھی مانگی جا سکتی ہیں۔ آپ سب کے پاس یہ شعر بھی ہوا تھا، پہلی محرم کا روزہ تھا حاجتوں کی قبولیت کے لیے 3 کا اور 7 محرم کا۔ آج کا جو روحانی تبرک ہے وہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کی تسبیح کو روزانہ اپنا ایک معمول بنائیے کہ کم سے کم پورے دن میں ایک مرتبہ ضرور پڑھیے۔ یہ غربت کو دور کرتی ہے، یہ قبر کے اندھیرے کو دور کرتی ہے، قبر کی غربت کو دور کرتی ہے۔ عالم برزخ میں ہم نے موضوعات بنائے کہ کس طرح کی غربت اور فقیری جو ہے برزخ میں اور قبر میں بھی ہے۔ تو اپنے قبر کو کشادہ کیجیے، روزانہ کی بنیاد پہ ایک تسبیح لا الہ الا اللہ کی پڑھیے۔